بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گواہوں کا تزکیہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اہم مقدمہ ہو تو صرف گواہوں کی گواہی پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہاں ایک مستقل عنوان ہے، تزکیۃ الشہداء۔ گواہوں کی صفائی بھی جج اور قاضی لے گا۔ جب دو آدمی آ کر یہ گواہی دیں کہ فلاں فلاں کا قاتل ہے، تو صرف ان کی گواہی پر دار و مدار نہیں ہوگا، بلکہ ان گواہوں کا تزکیہ بھی ہوگا۔ وہ اس طرح کہ قاضی اور جج اپنے طور پر یہ تحقیق کرے گا کہ ان گواہوں کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے، یہ گواہ فاسق اور فاجر تو نہیں ہے۔ تو یہ گواہوں کے بارے میں جو تحقیق ہوگی، اس کو کہتے ہیں تزکیۃ الشہداء۔ جس وقت ظاہری اور اندرونی طور پر مکمل طریقے سے گواہوں کی صفائی ہو جائے گی، تو پھر ان کی گواہی پر فیصلہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو اہم مسئلوں میں مثلاً قتل کا مسئلہ ہے، یا ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ ہے، یا رجم کا مسئلہ ہے، کوڑے لگانے کا مسئلہ ہے، اور آج ہمارے دور میں تو شرعی گواہ کا پایا جانا بہت مشکل ہے۔ میرے خیال میں تو 50 نہیں بلکہ 50,000 آدمیوں میں سے بھی کوئی ایک آدمی شرعی گواہ نکلے تو بڑی غنیمت والی بات ہے۔ فرض نماز پڑھنا تو الگ بات ہے۔ اگر کوئی شخص جماعت کی نماز میں بغیر کسی شرعی عذر کے، مثلاً بارش بھی نہیں ہے، وہ آدمی لنگڑا لولا بھی نہیں ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اور اسی طرح اس کی 2-3 دفعہ نماز جماعت سے چھوٹ گئی، تو اس کی گواہی مردود ہے۔ اسی طرح گلی محلے میں ننگے سر پھرتا ہے، اس کی گواہی بھی مردود ہے۔ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے، تو اس کی گواہی بھی منظور نہیں ہے۔ جس نے ایک دفعہ جھوٹ بولا، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، فرمایا جس نے ایک دفعہ جھوٹ بولا اس کی گواہی بھی منظور نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو شرعی گواہی پائی ہی نہیں جاتی، الا ماشاء اللہ۔ تو جس وقت گواہوں کا تزکیہ ہو جائے گا، پھر قاضی فیصلہ دے گا، تو جس وقت یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام کا نام تو میں نے صرف مثال کے طور پر بیان کیا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ان کا نام صراحاً موجود ہے، ورنہ یہ امت تمام پیغمبروں کی گواہ ہوگی، ایک پیغمبر کی نہیں، ایک نبی کی نہیں، ایک رسول کی نہیں، بلکہ تمام پیغمبروں کی گواہی ہوگی۔ اور جب یہ امت گواہی دے گی، تو اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی صفائی کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ، میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ صحیح ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں صفائی کے گواہ ہوں گے، جس کا آیات کریمہ کا میں ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امت اعتدال والی، عدالت والی، انصاف والی، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں کے بارے میں یہ امت گواہی دے گی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تمہارے اوپر گواہ ہو جائے گا کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ صحیح ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے
جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس امت کا مرتبہ دیکھو کہ اس امت کی گواہی کے ساتھ پہلی امتوں کے قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر شہیدن کا معنی یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں تو پھر ساری امت کو شہیدن کہا گیا ہے کہ وہ بھی حاضر اور ناظر ہیں۔ اس لیے یہ نظریہ بالکل غلط ہے، یہ نظریہ بالکل باطل ہے کہ شہیدن کا معنی حاضر اور ناظر ہے۔ آگے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا، اور بنایا اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ وہ جس پر آپ تھے، جس کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، الا لنعلم من یتبع الرسول، مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں اس کو جو پیروی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان لوگوں سے جو پلٹ جاتے ہیں اپنی ایڑیوں کے بل۔ اس موقع پر بعض کچے قسم کے لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے، کہنے لگے یہ بھی کوئی بات ہے کہ آج ادھر چہرہ کر اور کل ادھر چہرہ کریں، ہمارا پہلا مذہب ہی سچا ہے۔ تو فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر دے، جو پکے ہیں اور جو کچے ہیں ان کو بھی ظاہر کر دے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ قبلہ کی طرف رخ پھیرنا لکبیرہ البتہ بھاری چیز ہے، کیونکہ ایک آدمی ایک کام کرتا رہے پھر اسے چھوڑنے کا کہا جائے تو اسے ناگوار معلوم ہوتا ہے، بہت ہی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر جن کو رب تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ وہ لوگ سب سے پہلے یہ بات دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور کیا عمل کیا ہے۔ ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے مقدم ہوتا ہے۔ اور جس وقت قبلہ کی تبدیلی کا حکم دے دیا گیا تو وہ لوگ جنہوں نے تقریباً 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھی اور تبدیلی کے حکم سے پہلے فوت ہو گئے تھے، تو بعض لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، کیوں جو زندہ ہیں وہ تو تدارک کر لیں گے اور جو مر گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ شبہ دور فرما دیا اور فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ضائع کر دے تمہاری عبادتیں اور تمہارے ایمان کو۔ اصل بات تو ہے شریعت کا پابند ہونا۔ ایمان وہی معتبر ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اسی طرح عبادت بھی وہی صحیح ہوگی جو شریعت کے مطابق ہو۔ جب تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا تو وہی شرعی حکم تھا اور اسی کے مطابق نماز درست تھی۔ تو جن لوگوں نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کی جانب منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ شرعی حکم ہی کو پورا کیا۔ اس لیے یہ خیال کرنا کہ ان کی نمازیں ضائع ہو گئی، یہ خیال صحیح نہیں ہے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے احکام کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ پہلے حکم پر عمل کی وجہ سے عمل یا ایمان کو ضائع کر دے، بلکہ اس میں اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آزمائے
کہ کون کیل و کال کے بغیر حکم شرعی کو مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ جس نے پہلے حکم کو دل اور جان سے مانا ہوگا وہ دوسرے حکم کو بھی دل اور جان سے مان لے گا، اور جس نے حکم ماننے سے انکار کیا تو ظاہر ہو گیا کہ یہ پختہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو احکامات کی تبدیلی میں یہ حکمت ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں شرعی حکم پر عمل کیا اس کا وہ عمل ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس کے عمل کی قدر کی جاتی ہے۔ اس لیے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ بس دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔